بھارت کی دھمکیاں ذہنی دیوالیاپن اور جنگی جنون کی عکاس ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل انکار حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا بیان اشتعال انگیز اور خطرناک سوچ کا مظہر ہے۔ بھارت نے آج تک نظریہ پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ جنگی جنون پر مبنی بھارتی سوچ خطے کو بارہا بحرانوں میں ڈھکیلتی رہی۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی اختیار کرنا ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی تجارت بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی کے تہران دورے میں تجارت اور ٹرانزٹ پر اہم پیش رفت۔ پاکستان ایران نئی سرحدی گزرگاہوں کے قیام پر غور کرنے لگے۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کا کہنا ہے کہ سرحدی تجارت کو تیز اور آسان بنانے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ تہران میں پاک ایران مذاکرات، ٹریڈ اور ٹرانزٹ تعاون بڑھانے پر زور۔ ایرانی وزیر داخلہ کا انکشاف، سرحدی تبادلے آسان بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ ٹرمپ کا ایران کو انتباہ، جلد معاہدہ نہ ہوا تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو وارننگ، ڈیل نہ ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ ٹرمپ نے طوفانی جنگی منظر والی AI تصویر شیئر کر دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات پر ٹرمپ برہم، وہ واقعی پاگل ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ کی دھواں دھار پوسٹ۔ ایران کو سخت پیغام، ایران ہر بار معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایران کی جڑیں بہت گہری ہیں، انہیں کوئی نہیں اکھاڑ سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 4500 سال پرانے درخت کی تصویر شیئر کر دی۔ قدیم درخت ایران کی تاریخ، استقامت اور تہذیب کی علامت قرار۔ مسعود پزشکیان کا تہذیبی ورثے پر زور، خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ ایران کی مضبوط بنیادیں ناقابل تسخیر ہیں۔ یہ قدیم درخت صرف ایک قدرتی ورثہ نہیں بلکہ ایرانی قوم کی تاریخ، استقامت اور تہذیبی تسلسل کی علامت بھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا بڑا نتیجہ، چین 200 سے زائد امریکی طیارے خریدے گا۔ چین نے امریکہ سے طیاروں اور انجنز خریدنے کے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ابتدائی مرحلے میں 200 بوئنگ طیارے خریدنے پر اتفاق، 450 طیاروں کے انجنز GE ایرو اسپیس فراہم کرے گی۔ معاہدہ 750 طیاروں تک بڑھنے کا امکان ظاہر۔ چینی میڈیا کے مطابق 2017 کے بعد چین کی جانب سے بوئنگ کو دیا جانے والا یہ سب سے بڑا آرڈر ہوگا۔ امریکی حکام نے ایران پر دوبارہ حملوں کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ فضائی حملوں کے ذریعے انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ میں لکھا کہ ایرانی جزیرہ خارق سمیت اہم تنصیبات پر قبضے سے متعلق بھی غور کیا جا رہا ہے، جبکہ زیر زمین جوہری تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ رپورٹس میں کہا کہ امریکی فوجی حکام نئی حکمت عملی کو پیچیدہ مشن قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیلی اشتعال انگیزی روکے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ اسرائیل جنگ کو پورے خطے میں پھیلانا چاہتا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں خوف اور بے یقینی بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مستقل استحکام کے لیے ذاتی مفادات قربان کرنا ہوں گے۔ خطے کے ممالک اپنے عوام کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ اسرائیل کی پالیسیاں خطے کے بحران کی بڑی وجہ ہیں۔ دنیا نئے عالمی نظام کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ایرانی مزاحمت نے عالمی تبدیلی کے عمل کو تیز کر دیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے پیشگوئی کی کہ مستقبل گلوبل ساؤتھ کا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کشیدگی کے دوران ایران کا بڑا بیان، ایرانی قوم کی مزاحمت عالمی سیاست بدل رہی ہے، نیا عالمی نظام ابھر رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر کا اہم دعویٰ سامنے آ گیا۔ ایرانی قوم کی 70 دن کی مزاحمت نے اس تبدیلی کے عمل کو مزید تیز کر دیا۔ اسرائیلی دفاعی کمپنی کے قریب زوردار دھماکہ، آگ کے بادل دور تک دکھائی دیے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ بیت شمیش میں ہوا اور فوج نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ فیکٹری میں ہیوی اور لائٹ راکٹ انجن بنائے جاتے ہیں، جن میں ایرو 2، ایرو 3، سلور اینکر راکٹ انجن، براک 8 اور براک MX میزائلوں کے انجن بھی شامل ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور اس میں ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ دھماکہ خیز مواد کا کنٹرولڈ دھماکہ تھا۔
امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کلیدی کردار کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے نام اہم تعریفی خط لکھ دیا۔ کانگریشنل کا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے مخلصانہ تشکر اور دائمی قدردانی کا اظہار۔ کہا کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا حقیقی ریاستی بصیرت کا ثبوت ہے۔ امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی مشکور ہوں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیرپا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے جیک کا جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا بھی اعلان۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کنٹرول کے لیے نیا نظام تیار۔ ایران جلد آبنائے ہرمز کے لیے خصوصی بحری میکانزم متعارف کرائے گا۔ تہران نے اعلان کیا ہے کہ تعاون کرنے والے جہازوں کو خصوصی سہولت ملے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں فیس کے عوض خصوصی راستہ دیا جائے گا۔ پروجیکٹ فریڈم آپریٹرز کے لیے راستہ بند ہوگا۔ یورپی ممالک جہازوں کی اجازت کے لیے تہران سے مذاکرات میں مصروف ہیں۔ توانائی کی رکاوٹیں برقرار رہیں تو عالمی معاشی ترقی متاثر ہوگی۔ ایندھن کی قیمتیں دگنی، 3 کروڑ 20 لاکھ افراد غربت کے خطرے میں گر گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا انتباہ، عالمی توانائی بحران کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سپلائی چین بحران ترقی پذیر ممالک کو زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ مغربی ایشیا کی بحران کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ توانائی بحران جاری رہا تو طویل المدتی معاشی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ حکومت ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن سوسائٹی پر پیغام جاری۔ کہا کہ ڈیجیٹل روابط آج تعلیم، صحت، تجارت اور عوامی خدمات کی بنیادی ضروریات بن چکے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں ڈیجیٹل رسائی معاشی مواقع اور معلومات تک رسائی کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان میں ٹیلی کام صارفین کی تعداد 205 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ وزارت آئی ٹی، پی ٹی اے اور موبائل آپریٹرز کی خدمات قابل تحسین۔ پاکستان سے فشریز ایکسپورٹ پہلی بار 50 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کی مجموعی سی فوڈ برآمدات 80 کروڑ ڈالر تک پہنچنے کی توقع۔ جولائی تا دسمبر فشریز برآمدات میں 21.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تھائی لینڈ، جاپان اور یورپی یونین کو برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انوار چودھری نے بتایا کہ چین پاکستان کی سب سے بڑی سی فوڈ مارکیٹ برقرار رہی۔ وسطی ایشیائی ممالک میں بھی پاکستانی سی فوڈ کی طلب میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ منشیات فروش اور انمول عرف پنکی کا 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ ضلع وسطی کی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزمہ پنکی کو ایس آئی یو کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر دیا گیا۔ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب۔ پولیس نے قتل کیس میں مزید تفتیش کے لیے ملزمہ کے ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزمہ کا نیٹ ورک نہ صرف کراچی بلکہ پنجاب اور لاہور تک پھیلا ہوا ہے۔ ریمانڈ دیا جائے، تفتیشی افسر کی عدالت سے استدعا۔ ملزمہ کے وکیل بولے، قتل کا مقدمہ اپریل میں درج ہوا جبکہ اس وقت ملزمہ لاہور میں موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر باکو پہنچ گئیں۔ آذربائیجان پہنچنے پر پراتفاق خیر مقدم ڈپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری مہمان باقی شوف عباس نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم مریم نواز 3 روزہ دورے میں حکومت آذربائیجان کے خصوصی سرکاری مہمان ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز 17 مئی کو آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کریں گی۔ باکو ورلڈ اربن فورم پر پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گی، جبکہ باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈرز سمٹ سے خطاب کریں گی۔ پنجاب کا منفرد ماڈل اپنی چھت اپنا گھر ورلڈ اربن فورم میں پیش کیا جائے گا۔ کراچی میں مکس ٹریفک لین پر تعمیراتی کام دن اور رات مسلسل جاری ہے۔ لاٹ 2 پر ایف ڈبلیو نہایت تیز رفتاری اور مستعدی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی روڈ پر مکس ٹریفک ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے، تاہم یوٹیلیٹیز سے متعلق مسائل مرحلہ وار حل کیے جا رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ نے اعلان کیا کہ شاہراہ بھٹو کو 23 مئی کو عوام الناس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کراچی میں جدید طرز کے اسپتالوں، جامعات اور دیگر عوامی فلاحی منصوبوں پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جیکب آباد واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ پسند کی شادی کے تنازع پر گاؤں جلانے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کمشنر لاڑکانہ متاثرین کی فوری مدد کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں، پتہ لگایا جائے کہ گھروں کو کس کے حکم پر جلایا گیا۔ کسی کو عوام کے جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس محکمہ موسمیات کراچی میں ہوگا۔ چاند نظر آیا تو عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی۔ چاند نظر نہ آنے پر عید الاضحیٰ 28 مئی کو ہوگی۔ سعودی سپریم کورٹ نے بھی آج 30 ذی القعدہ کی شام کو ذی الحج کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ موٹر ویز پر جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی۔ موٹر وے پولیس کا عید الاضحیٰ کے لیے اہم فیصلہ۔ عوامی تحفظ کے لیے خصوصی ٹریفک پلان نافذ۔ جانوروں والی گاڑیوں کو موٹر وے پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے بتایا کہ یہ فیصلہ عید الاضحیٰ کے دوران عوامی تحفظ اور ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی، درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ سورج آگ برسانے لگا، لاہور میں شہری شدید حبس اور گرمی سے نڈھال۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ پنجاب میں موسم مزید گرم اور خشک رہے گا۔ لاہور میں گرمی کی شدت برقرار، شہریوں کو دھوپ سے بچنے کی ہدایت۔ پنجاب میں 19 سے 22 مئی کے دوران بارشوں کے امکانات ظاہر۔ شدید گرمی کے باعث بازاروں اور سڑکوں پر رش معمول سے کم ہو گیا۔ مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بھارتی کسان سراپا احتجاج۔ بھارتی جریدے دی ٹیلی گراف انڈیا نے مودی حکومت کی کسان مخالف ظالمانہ پالیسیوں کی قلعی کھول دی۔ موہالی میں کسانوں پر آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔ احتجاجی کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس ایکشن۔ متعدد کسان حراست میں، کئی زخمی ہوئے۔ بھارتی جریدے کا دعویٰ، کسانوں کا کم از کم امدادی قیمت کی ضمانت کا مطالبہ۔ دریائی پانی تنازع سمیت زرعی مسائل پر بھارت میں احتجاج شدت۔ افغان تاجروں کو سرحدی بندش کے باعث شدید معاشی نقصان کا سامنا۔ پکتیکا منڈی میں زرعی اجناس کے ڈھیر، برآمدات رک گئیں۔ پاک افغان اور ایران بارڈرز کی بندش سے تجارت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ افغان کسان آلو کی فصل فروخت نہ ہونے پر پریشان، منڈیوں میں بحران۔ سرحدی پابندیوں کے باعث افغان معیشت پر دباؤ میں اضافہ۔ برآمدی راستے بند ہونے سے افغانستان میں کاروباری سرگرمیاں متاثر۔ برطانیہ نے رائل ایئر فورس کے لیے نیا اینٹی ڈرون سسٹم نصب کر دیا۔ برطانوی ٹائفون طیارے اب کم لاگت میں ڈرونز تباہ کر سکیں گے۔ مشرق وسطی کشیدگی کے دوران برطانیہ کا جدید دفاعی اقدام۔ ایران کے ڈرون حملوں کے تناظر میں برطانیہ نے نیا نظام متعارف کرا دیا۔ برطانوی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ نیا سسٹم ڈرون خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹے گا۔ رائل ایئر فورس کے جنگی طیاروں میں جدید اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی شامل ہے۔ اسپین نے یورپ کی سالانہ یورو ویژن مقابلہ موسیقی میں اسرائیل کی شرکت پر بائیکاٹ کر دیا۔ اسرائیل کی شرکت پر اسپین کا سخت احتجاج۔ اسپینش ٹی وی نے فائنل کے دوران فلسطین کے حق میں پیغام نشر کیا۔ اسپین نے متبادل پروگرام نشر کر کے مقابلے سے لا تعلقی ظاہر کی۔ اسپین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے کہا کہ یورو ویژن ایک مقابلہ ہے، لیکن انسانی حقوق نہیں، بے حسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے امن اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور پاکستان ویمنز ٹیم کا پری ٹور کیمپ 20 مئی سے لاہور میں شروع۔ قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ نیشنل کرکٹ اکیڈمی اور LCCA گراؤنڈ میں ہوگی۔
پاکستان ویمن ٹیم 25 مئی کی صبح آئرلینڈ کے لیے روانہ ہوگی۔ پاکستان ویمنز ٹیم میزبان آئرلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ 3 ملکی ٹی 20 سیریز کھیلے گی۔ ICC ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ 12 جون سے شروع ہوگا۔